جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تب ابلیس نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے دور کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی مگر میرے بندے جو میرے سچا ہوں گے تو ان پر کبھی غالب نہیں آ سکے گا۔ اسی دن سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم پیغمبر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کا جوانی کا ایک مشہور واقعہ ہے جب آپ نے جالوت، جسے سب لوگ ڈر سے نہیں روک پا رہے تھے، صرف ایک گلیل اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ ہرا دیا۔ اس نصیب کی فتح نے داؤد علیہ السلام کو عوام کے دلوں میں عزت اور شہرت دی۔ بعد میں اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، جہاں انہوں نے عدل، حکمت اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی خاص نعمتیں عطا کی۔ انہیں زبور دی گئی جسے وہ روحانی جذبے کے ساتھ پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آپ کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی ملا، جس کی مدد سے آپ مضبوط زرے بناتے۔ آپ کی حکومت عدل و انصاف کی مثال تھی۔ آپ ہر فیصلہ سچائی اور نرمی سے کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور دانشمند بادشاہ تھے۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک نبی اور عادل حکمران تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں علم، حکمت اور سمجھ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قدرتیں دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ وہ ہوا پر قابو رکھتے تھے، جنات اور پرندے ان کے حکم کے مطیع تھے۔ ان کا لشکر انسانوں، جنوں اور پرندوں سے مل کر بنا تھا۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے تو انہوں نے ایک چیٹی کی آواز سنی جو اپنی قوم کو کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سمجھ دی۔ ان کے دور حکومت میں انصاف اور امن کا بول بالا تھا۔ انہوں نے سب پر رحمت اور عدل سے حکومت کی۔ جب بلقیس ملکہ سبا ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اسے اللہ کی عبادت اور شرک سے توبہ کی دعوت دی۔ بلقیس نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی بندی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا مقام حاصل ہوا۔ آپ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے نفرت کرتے اور سچ کی تلاش میں رہتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی مگر لوگوں نے انکار کیا۔ جب آپ نے بتوں کو جھوٹا ثابت کیا تو ظالموں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ بعد میں اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری اطاعت کا ثبوت دیا تو اللہ نے قربانی کو بکرے سے بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر، یقین اور توکل کی بہترین مثال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آزمانے کے لیے انہیں ایک سپنا دکھایا، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے دیکھا۔ یہ سپنا 3 بار آیا اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پورے سکون سے کہا، ابا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں لیٹا دیا اور اللہ کے نام پر چھری چلانے لگے، لیکن اللہ نے چھری کو کام کرنے سے روک دیا۔ تب اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا، تم نے اپنا سپنا سچ کر دکھایا۔ یہی قربانی کی مثال قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے دن تک یاد رکھی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش مصر میں ہوا جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک ٹوکری میں دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جسے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو اپنا لیا۔
जवानी में मूसा अलैहिस्सलाम से एक मिस्री आदमी गलती से मारा गया, जिसके बाद वो मदियन चले गए। वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनका निकाह हुआ। वापस आते वक्त कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया और पैगम्बरी दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दावत हक़ दी, मगर उसने इनकार किया। फिर अल्लाह ने दरियाए नील को 2 हिस्सों में कर दिया। मूसा और उनकी कौम ने दरियाए नील को पार किया और फ़िरौन और उसके सिपाही सब के सब मारे गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ रसूल बनाकर भेजा। ये कौम अपनी गैर मामूली ताकत, बुलंद महल और शानदार इमारतों पर फ़ख्र करती थी। वो बुत परस्ती करती और अल्लाह की नाफरमानी में डूबी हुई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ और तक़वा का पैगाम दिया और कहा कि और घमंड छोड़कर तौबा करो। कौम ने उनकी बात को झूठ कहा और उनका मजाक उड़ाया। अल्लाह के हुक्म से कई सालों तक सूखा पड़ा। फिर एक सियाह बादल दिखाया गया जिसे रहमत समझा गया, मगर वो सख्त तूफान निकला जो कई दिन तक चलता रहा। इस भयानक आंधी ने कौम आद को तबाह कर दिया। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग महफूज रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग और जलीलुल क़द्र नबी थे। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और सब्र, इल्म और इबादत में मशहूर थे। कुरान करीम में आपका जिक्र इज़्ज़त और बुलंदी के साथ आता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्हें लिखने का इल्म दिया गया। आपने कपड़े सिलने, लिखने और इल्म को आम करने का काम शुरू किया। आप अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और नेक अमाल की दावत देते रहे। लोगों को गुनाहों से रोका और तक़वा की तालीम दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर इबादत और रात को अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सब्र और शुक्र करने वाले अजीम नबी थे। अल्लाह ने उनको बहुत दौलत, सेहत और एक प्यारा परिवार दिया था। फिर उनकी अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू की। वो सख्त बीमार हो गए, दौलत चली गई, खेतियाँ तबाह हो गई और उनके बच्चे भी इंतकाल कर गए। इसके बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया कहकर सब्र की मिसाल बने रहे। सालों बाद जब उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उनको दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। उनकी कहानी सब्र का सबसे बड़ा दर्स देती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उनका पैदाइश बिना वालिद के अल्लाह के कुदरत का मौजज़ा था। उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही हक की दावत देने लगे। मरीज को शिफा देते, अंधों को देखना और मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह की इजाज़त से मुमकिन करते। उन्होंने बनी इसराइल को तौहीद का पैगाम दिया, मगर कई लोगों ने इनकार किया। दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिश रची, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह किसी और को उनके जैसा बना दिया गया।